بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ویلیڈی. آئیے اپنے عنوان کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے باسط, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر سر. سر جی, ہمارا آج کا عنوان ہے کرپشن پہ. کسی بھی معاشرے میں کرپشن کس طرح سے پیدا ہوتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا وضاحت فرمائیے اس کی. باسط شکر ہے آپ نے یہ ٹاپک بھی چوز کیا. ہم اب تک جو ہے وہ زیادہ تر فلسفیانہ اور دینی ٹاپکس پہ بات کرتے آئے ہیں, لیکن دین اور فلسفہ یا دین کا فلسفہ معاشرے میں امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا جب تک معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ ساؤنڈ مائنڈڈ نہ ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں, جب میں نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں پاکستان میں تو کرپشن کا وہ عالم ہے آج کے دور میں کہ وہ بیان سے باہر ہے. تو میرا کچھ ایکسپوجر اس طرح بھی رہا کہ میں گورنمنٹ اداروں سے کے ساتھ انٹریکشن میرا ہوا کسی حد تک, کام کرنے کی حد تک. اس میں پروونشل لیول, سٹی لیول, ڈسٹرکٹ لیول, فیڈرل لیول اور جو ہمارے بڑے ادارے ہیں ان سے بھی. تو جب میں نے ان کے ساتھ کام کیا تو جو میں نے کلوزلی جو مشاہدہ کیا وہ بڑا تکلیف دیتا. اور کرپشن ہمارے معاشرے میں بری طرح ڈوبی ہوئی, بری طرح معاشرہ ہمارا کرپشن میں ڈوبا ہوا. تو اب سوال یہ کہ کرپشن یہ کیوں ہے, تو آپ یہی جاننا چاہتے ہیں یہ کہاں سے آئی. دیکھیں, اس کا فلسفہ تو یہ ہے باسط میاں کہ جب کسی معاشرے میں قناعت ختم ہو جاتی ہے تو کرپشن جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا ڈائریکٹ ریلیشن, اس کی مثال میں آپ کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک مزدور ہے, وہ 25,000 روپے, 20,000 روپے, 15,000 روپے, جو بھی اس کی تنخواہ وہ کما رہا ہے. ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس پیسے میں اس کا گزارا نہیں ہو رہا جو بنیادی ضروریات ہیں معاشرے میں. تو یہاں پہ اس کی جو قناعت ہے وہ مجبوری کے تحت ختم ہوئی کیونکہ اس پیسوں میں اس کو گزارا نہیں ہو رہا. وہ کامن سینس لگائیں, کسی بھی انسان جس کی 15-20 ہزار روپے تنخواہ ہو وہ آج کے دور میں نہیں گزارا کر سکتا. بجلی کی کاسٹ اور کرایہ میں اگر وہ رہ رہا ہے, اور آٹا, دال, چاول, چینی, وہ صرف بیسک ضروریات ہی مشکل سے پوری کر پاتا ہے. پھر ہیلتھ کی اس کی ریکوائرمنٹ, ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ, اس کی ویل بینگ, وہ تو گھر خریدنا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو جب وہ انسان کو اتنا پیسہ معاشرے میں نہیں مل رہا جتنے میں وہ بنیادی گزارا کر سکے تو وہ کیا کرے گا, وہ مجبور ہو گیا. تو اس کی قناعت اس کی قناعت کی موت ہو گئی کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہے. تو اب وہ کیا کرے گا, مجبور ہو کے وہ کرپشن کی طرف جائے گا. ایک تو وجہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں. دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے صابر ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو بنایا ہوتا ہے, بڑے جو ہے قناعت پسند ہوتے ہیں. ان کو ایک شعور ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میری تنخواہ 15,000 ہے, اب مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے اسی میں کرنا ہے, مجھے غلط طرف نہیں جانا, اپنی مورل ویلیوز کو تباہ نہیں کرنا, مجھے غیر اخلاقی کام نہیں کرنا, یا مجھے کسی انسانیت کو تکلیف نہیں پہنچانا. اگرچہ وہ انسان جو کہ معاشرے میں ہمارے بہت کم پائے جاتے ہیں, زیادہ تر لوگ پہلے والے کیس میں پائے جاتے ہیں. اگر کوئی دوسری سوچ والا انسان ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ اس 15,000 روپے میں کوشش کرے گا قناعت کرنے کی, یا کم سے کم پیسوں میں جو بھی وہ پتے کھا کے گزارا کر لے گا. وہ 2 میں سے 1 ٹائم کھانا کھا لے گا. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اس معاشرے میں, لیکن وہ بہت ناپید ہے. لیکن وہ قناعت کا دامن نہیں چھوڑے گا اور وہ کرپشن میں نہیں جائے گا. لیکن اگر دوسرے والے کیس میں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گزارا نہیں ہو رہا اور ان کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے جو معاشرے میں, تو ان کی بھی قناعت کی موت ہو گئی. یہاں وہ مجبور نہیں ہے, وہ اپنی قناعت کی موت جان بوجھ کے کر رہے ہیں اور اس چیز کا احساس نہیں کر رہے, اور اب وہ پھر کرپشن کی طرف جاتے ہیں. سر, جس طرح ہم اداروں میں کرپشن دیکھتے ہیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, جس طرح ہم روڈ پہ سفر کرتے ہیں, اس میں کوئی قناعت پسند انسان ہے, وہ سفر کر رہا ہے. اب پولیس والے حضرات جو اس کو روکتے ہیں, لیکن اس کے پاس کاغذات پورے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ چائے پانی دینا پڑتا ہے. تو اس سے ادارے بھی منسلک ہو گئے, پورا ادارہ کرپشن ہے. تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت. دیکھیے باسط, یہ کرپشن کا جو فلو ہے نا, یہ کس طرح یہ پنپتی کس طرح ہے. اب اس کا فلو جو ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم ہے, باٹم ٹو ٹاپ نہیں. مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کسی ادارے کے اندر, کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, کمپنی ہے, اس کے اندر جو نیچے لیول کا سٹاف ہے نا, جو لیبر ہے اور جو امپلائیز ہیں وہ کرپٹ ہیں. بالکل لوئسٹ لیول کا جو سٹاف ہوتا ہے, جینیٹوریل سٹاف اور پیون ہو گیا, اور یہ سب کرپٹ ہیں. یہ چیزیں چرا کے کمپنی سے بیچتے ہیں. کیا وہ کبھی جا کے اپنے سینئر مینیجر کو, مینیجر کو, اپنے CEO کو یا کمپنی کے مالک کو جو کہ ایماندار ہے اس کو بول سکتے ہیں کہ سر یہ ہم آپ کے کچن میں سے چیزیں چرا کے بیچتے, بڑا پیسہ ملتا ہے, آپ بھی کیجیے ہمارے ساتھ؟ نہیں کرے گا. تو ثابت کیا ہوا, نیچے سے کرپشن اوپر نہیں جا سکتی. اگر نیچے کرپشن ہے اور اوپر ایمانداری ہے تو کرپشن وہیں سپریس رہتی ہے. لیکن اب اس کو الٹا کر کے دیکھیے, اگر کسی ادارے کا سربراہ ہی کرپٹ ہے, آپ کسی کمپنی میں امپلائی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا جو CEO ہے روز لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے پیمنٹ کے معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں, اور غیر اخلاقی انسان ہے, مورل ویلیوز نہیں ہے, تو آپ اس کے لیے کیا امپریشن لیں گے؟ آپ بولیں گے جب میرا سربراہ ہی ایسا ہے تو میں کیا کیئر کروں.
आई डोंट गिव अ डैम टू दिस कंपनी। और आपका रवैया उस कंपनी से बड़ा लाओबाली हो जाएगा और मोस्ट लाइकली आप भी बोलेंगे भाई मैं भी अपने हाथ रंग लूँ, बहती गंगा में हाथ धो लूँ, बकौल जो मुहावरा है। तो इससे क्या साबित हुआ कि करप्शन ऊपर से नीचे फ्लो करती है। यही कानून जो है, ये कवानीन जो है पूरे मुल्क पर भी अप्लाई होते हैं। अगर मुल्क के सरबराहान जो करता धरता हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, आर्मी से लेकर फेडरल इदारे से लेकर रेलवे, PIA, OGDC, सारे इदारे हैं, अगर इनके सरबराहान और ऊपर के टॉप स्लॉट करप्ट बैठे हुए हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट वो करप्शन नीचे आएगी, और वो नज़र आ रही है। अच्छा, जब ये करप्शन ऊपर से नीचे फ्लो करती है तो ये पूरे निज़ाम को, पूरे इदारे को पकड़ लेती है। ये कहते हैं एक वबा होती है, एक जंग, दीमक की तरह या जंग की तरह, ये पूरे इदारे को जंग लग जाता है, दीमक की तरह चाटती है। और वो कब फिर सामने आती है? जब दीमक उसको चाट के खोखला एकदम से वो चीज़ टूटती है और कोलैप्स करती है, जंग लग के वो चीज़ वीक पड़ जाती है, एकदम से टूट जाती है टेंशन से। यही मुल्क के साथ होता है, यही इदारों के साथ होता है। आपने जिक्र किया कि रोड के ऊपर अगर एक इंसान अच्छा भी है, कनात पसंद है, आज के दौर में फर्ज करें आप ऐसे इंसान हैं और जो अपनी तनख्वाह में बहुत ईमानदारी से गुजारा कर रहे हैं, ना किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं, ना किसी के साथ छीन रहे हैं, ना कोई करप्शन कर रहे हैं, और आप रोड पे जा रहे हैं, आपको पुलिस वाले हमारे भाई हजरात काबिल एहतराम वो रोकते हैं और आपसे बोलते हैं भाई सब कुछ ठीक है, खर्चा आपके लिए खड़े हैं, खर्चा पानी तो दे दें। ये क्यों है? ये इसलिए है। और वो इंसान क्या करे? वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप वो अकेला इंसान जिसकी 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह, वो इतने बड़े सिस्टम से नहीं लड़ सकता। अच्छा, इसमें फिर दीनी रोक भी है, लोगों को दीन से जो है रोका जाता है। दीन ने एक हद तक काम किया कि जी करप्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब दीन भी क्योंकि करप्ट होने लगा है तो फिर अब करप्शन कैसे रोकेगा? तो अच्छा, दूसरा जो इदारे हैं, जैसे आपने जिक्र किया, पुलिस का एक इदारा नहीं, हर इदारा, आप किसी गवर्नमेंट इदारे में आज के दौर में चले जाएं, वहाँ पे करप्शन के बगैर काम नहीं हो रहा। आपका सही काम भी जो होने वाला होगा उसको भी वो इदारे के जो लोग होंगे वो उसको इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे कि आप उनको पैसे दिए बगैर वो काम ना हो सके। मिसाल, आपने अपना ID कार्ड वेरीफाई कराना है या कोई रिपोर्ट लिखवानी है थाने के अंदर या किसी इदारे के अंदर, कोई फॉरेन सर्विसेज के अंदर जाके, तो आपका जो सही काम होगा ना, उसकी जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होंगे उसको भी आपको बना चढ़ा के ऐसा बताएंगे कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो इसमें ये मसला है, इसमें वो मसला है, ये हम काम जल्दी करा देंगे, तो वो आपको उसमें भी पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी करप्शन का एक लेवल होता है कि सही काम को भी इस तरह प्रेजेंट करना कि उसको करने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे और आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, उसमें जिस तरह आपने तो जिक्र किया दीन का, जी, तो दीन में ये कहा जाता है कि जो हुक्मरान होते हैं वो आवाम में से निकल के आते हैं, और जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, तो इसको किस तरह से रिलेट करेंगे? बिल्कुल रिलेटेबल और सेंसिबल बात है। देखें, हुक्मरान कौन होता है? कोई इंसान है ना जो इस वक्त मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या सरबराह है या प्रेसिडेंट, वो कहाँ से आया है? जब वो प्रेसिडेंट नहीं था, प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो कौन था? वो एक आम इंसान था। उन आम इंसानों, एक आवाम में से निकल के उन्हीं के, तो जो आवाम का कलेक्टिव शऊर है, इज्तिमाई शऊर है, और जो कलेक्टिव बिहेवियर है, वो रिप्रेजेंटेटिव है कि उस मुल्क में से, उस आवाम में से कैसा हुक्मरान निकल के आएगा मोस्ट लाइकली। अच्छा, फ़र्ज़ करें वो एक एक्सेप्शन था, वो एक अच्छा इंसान था, निकल के आ गया और वो करप्शन के खिलाफ खड़ा हो गया, लेकिन वो आवाम तो अभी भी करप्ट है ना, उनका इज्तिमाई शऊर तो अभी भी करप्ट है, इदारे तो अभी भी करप्ट है। तो जब करप्शन किसी भी मुल्क को, किसी इदारे को पूरा जकड़ लेती है, जो कि हमारे मुल्क की कैफियत में इस वक्त है कि उसको पूरी तरह जकड़ चुकी है, तो उसको हम कहते हैं ये निज़ाम सड़ गया है, रॉटन हो गया है। अच्छा, उसको रोकने के लिए एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था जो हमारे मुल्क में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो दीन था। और दीन में इतनी करप्शन आ गई। दीन में किस तरह? अच्छा, दीन में किस तरह करप्शन आ गई? मेरा आपसे सवाल है। दीन हमारा कामिल है, बेहतरीन दीन है, इस दीन पे जो चले वो सुरखरू होगा, दीन और दुनिया आखिरत में, यही हमारा ईमान है। क्या ऐसा है हमारे मुल्क में? नजर नहीं आ रहा। हमारे मुल्क में जो तमाम लोग दीन पे चल रहे हैं वो सुरखरू है, सुकून में है, करार में है, मतलब वो मंजिल पा चुके हैं? नहीं, बिल्कुल रो रहे हैं, बुरा हाल है। दीन में इतने इख्तलाफात हैं, फ़िरका वारियत, एक दूसरे के गले पकड़ने को तैयार हैं, एक दूसरे को मार पीटने को, और माजी और हिस्ट्री को लेकर अपने अकायद बनाए हुए और अकायद की बुनियाद पर एक दूसरे को मारने को तैयार है। तो दीन में क्यों ऐसा हो रहा है? दीन ख़राब है? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं, दीन तो ख़राब नहीं है, दीन तो अपनी जगह कामिल है। कोई चीज़ सही है, मैं मानता हूँ, और उस चीज़ का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आ रहा, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? उस पर अमल गलत तरीके से कर, या तो मैं उसको समझ गलत रहा हूँ, उस पर अमल गलत कर रहा हूँ, या मैंने उसमें कोई मिलावट कर दी, उसका एसेंस पूरा बाहर नहीं आ रहा, मेरे ऊपर पूरा इफेक्ट नहीं आ रहा। दीन में करप्शन किस तरह हुई है? ये तो बात तय हो गई, दीन में करप्शन हुई है। दीन में करप्शन किस तरह हुई है? अब देखें, इंसान की अपनी जो ऑनेस्टी होती है ना, वो खुद जानता है और अल्लाह जानता है। मैं एक ऑनेस्ट आलिम हूँ या मुफक्किर हूँ या जो भी टीचर हूँ जो दीन समझता है, पढ़ाता है, मैंने पूरी ऑनेस्टी से दीन को समझा और आगे पढ़ाया, पहुँचाया।
کیا گارنٹی ہے اس میں کہ جو میں نے پورا آنیسٹی سے سمجھا وہ صحیح سمجھا؟ یہ تو کوئی گارنٹی نہیں. آنیسٹی سے سمجھا یہ میں کہہ سکتا ہوں. اچھا اس میں آپ دوسرا سینیریو لے لیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں, ایک عالم ہوں, جو بھی ہوں, انسان ہوں, اور میں دین کی ترغیب اور تعلیم دیتا ہوں آگے, لیکن میں آنیسٹ انسان نہیں ہوں. تو اب میں نے جو بد نیتی سے یا غیر آنیسٹی سے یا نان آنیسٹی سے وہ چیز سمجھی, میں نے کیا سمجھی؟ کوئی چیز نان آنیسٹی سے سمجھی جائے تو وہ غلط غلط سمجھ, اور پھر میں نے اس کو آگے ترغیب دی تو پھر اس کے اس کا افیکٹ. تو دین میں کرپشن ہوئی نا, جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے, کم علمی میں یا جان بوجھ کے. اس میں پھر باہر کے دوسرے عناصر بھی, دشمن عناصر جن کو دین سے ہمارے خنس ہے یا ہمارے دین سے کوئی اختلاف ہے یا دین کے وہ اپنے آپ کو دشمن, انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا. ایسے لوگ پلان کرنے میں جو دین کو غلط پروجیکٹ کریں اور سمجھیں اور آگے پڑھائیں, اور ایسا بھی کہ دین کے اندر وہ تبدیلیاں لائیں اور اس میں ملاوٹ پیدا کریں, جس کو ہم کرپشن کہہ رہے ہیں. تو دین میں کرپشن ہوئی ہے, ابھی سے نہیں, کئی 100 سالوں سے ہوتی آ رہی ہے. اب المیہ یہ کہ ہماری جو عوام ہے, جو اس عوام کو چلانے والے بھی سربراہان ہیں, وہ اتنے کم شعور رکھنے والے لوگ ہیں, اتنے لا علم لوگ ہیں کہ ان کو اس بات کا ادراک بھی نہیں. نوم چومسکی کا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ دا میجورٹی آف دا پاپولیشن ڈزنٹ نو واٹس گوئنگ آن, بٹ اینڈ آن ٹاپ آف اٹ ڈزنٹ ایون نو دیٹ اٹ ڈزنٹ نو. یعنی کہ میجورٹی عوام کو یہ نہیں پتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو نہیں پتا. تو المیہ ہمارے عوام کا یہ ہے. تو اگر ایسی عوام ہو اور کرپشن کی بیماری, زنگ یا دیمک لگ جائے, خطرناک ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس کو کس طرح سے, جس طرح ہمارے پاکستان جیسے معاشرے کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے میں تو اس بات کی تہمید باندھوں کہ میرا ایکسپوجر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر ادارے پہ, ہر درجے پہ رہا, روڈ سے لے کر ہر معاملے سے, پولیس سے لے کر ہر طرف میں نے بڑے مشاہدے کیے اور پروسیسز کو دیکھا, سمجھا اور کام بھی کیا اس دوران. تو مجھے نظر آیا کہ بھائی یہاں تو بہت برا حال ہے اس وقت. تعلیمی نظام ہمارا کرپٹ ہے. ملک میں کئی ہزار اسکول ایسے ہیں جو کہ گوسٹ اسکولز ہیں, جہاں پہ جو ریکارڈز میں تو ہیں, وہاں اسکول ٹیچروں کی تنخواہ تو جاتی ہے لیکن وہاں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی, وہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہے, بلڈنگ ہے تو وہاں پہ گدھے اور بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, وہاں بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے. اور اگر کچھ اسکول ہیں جن میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے, اور جو تعلیم دینے والے ان کا معیار کیا ہے, وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تعلیمی نظام تباہ ہے. ہمارے ملک میں مورل ویلیوز کوئی پروجیکشن نہیں کی جاتی, چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے کہیں بھی. مورل ویلیو سے میرا مراد کہ اگر یہ میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں تو میرا کریکٹر ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح یہ ادارہ چلتا ہے, اور اس کریکٹر کو دیکھ کے جو میرے امپلائیز ہیں وہ مجھے فالو کریں. یعنی کہ میں جھوٹ نہ بولوں, میں ایماندار انسان ہوں, میں کسی کی حق تلفی نہ کروں, میں اصولوں پہ چلنے والا انسان ہوں. یہ مورل ویلیوز پروجیکٹ کرنی چاہیے. جو مائیں ہیں گھر کے اندر, جو انسٹیٹیوشن بہت انپورٹنٹ, ماؤں کا جو انسٹیٹیوشن ہے, گھر میں جو بچے کی تربیت ہوتی ہے, وہاں مائیں ان کو وہ مورل ویلیوز نہیں سکھا رہی کہ بیٹا یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جب وہ بچہ نکل کے کسی ادارے میں جائے, بڑا ہو کے معاشرے میں جائے, اس کے خود کا گھرانہ بنے, تو اس کے اندر وہ کریکٹر بلڈنگ ہوئی ہو. یہ چیز تباہ ہے ہمارے معاشرے میں. تعلیمی ادارے تباہ ہیں. تیسرا, میڈیا. لوگ بہت کچھ میڈیا سے, سوشل میڈیا سے اور میڈیا سے سیکھتے ہیں. جو ان کو دکھایا جا رہا ہے, جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, میڈیا میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ صرف طنز, صرف ٹانگ کھینچنا, صرف دوسرے کے اوپر الزامات لگانا, صرف برائی. کتنے پروگرام ہیں کہ 60 70 80 ٹی وی چینل ہیں, کتنے پروگرام ہیں جس میں کریکٹر بلڈنگ کی بات ہوتی ہے؟ بتائیے مجھے ایک پروگرام. مجھے ایک بھی نہیں نظر آتا. کتنے پروگرام ہیں جس میں مورل ویلیوز سکھائی جاتی ہیں, معاشرے کی زور دیا جاتا ہے کہ معاشرہ بلڈ اپ ہو جائے. اور اگر وہ آتے بھی ہیں ایسے پروگرام جو کسی حد تک اس پہ کام کرتے ہیں, وہ صبح کے 7 بجے آ رہا ہے, کوئی آدھے گھنٹے کے لیے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا, کوئی جانتے بھی نہیں لوگ نا, میں ہی نہیں کر رہا, بالکل کام نہیں ہو رہا. لیکن جب آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ چھت گرنے والی, تو آپ کیا یہ فوکس کریں گے فرش صاف کرنے بیٹھ جائیں گے آپ؟ آپ کا فوکس کیا ہوگا؟ آپ وہ ہر عمل کریں گے جس سے چھت گرنے سے بچے, پلر لگائیں گے, سپورٹ لگائیں گے. تو جب آپ کو لگ رہا ہے آپ کے معاشرے میں کریکٹرز تباہ ہو رہے ہیں, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, تو آپ کے سربراہوں کو کیا سوچنا چاہیے, ہمارے سربراہ, کہ ہمارے سارے پروگرام, ساری تعلیم, ساری تربیت, سارا فوکس کریکٹر بلڈنگ کی طرف ہونا چاہیے, معاشرے کو بلڈ کرنے کے لیے. وہ کولیپس نہ کر جائے, تعلیمی نظام کو فوراً درست کیا جائے, سارے معاملات کو, کرپشن کو ختم کیا جائے. دوسری پرابلم یہ ہمارے جو دینی جو ادارے ہیں, ہمارے مساجد ہیں, جو دینی ایریاز ہیں جہاں سے دین کی ترغیب کی جاتی ہے, تلقین کی جاتی ہے, تعلیم دی جاتی ہے, ان اداروں میں کیا ہے, وہ دین کی تعلیم سے فوکس ہونے سے زیادہ ایک دوسرے سے رفٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں کی مسجد, یہ فلاں کی مسجد. جی. تو یہ بھی کرپشن کا بہت بڑا وجہ بنتی ہے معاشرے کے اندر تباہی کی, کہ دین میں بھی ہم فوکس نہیں ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی. اب یہ جو پورا جو پروسیس چل رہا ہے, کرپشن کا جو نظام معاشرے میں رج بس گیا ہے, یہ روٹن ہے ہر جگہ سے. اور روٹن کیوں ہو رہا ہے
کہ جب معاشرے کے لوگ اجتماعی طور پہ اس کرپشن کو ختم کرنے کے بجائے، المیہ تو یہ اتنے برے گر چکے ہیں ہم لوگ کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہیں کہ یہ جو ایسا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے، ہمیں پر ریزنز ہیں. آپ کسی سے بات کرو کہ یار فلاں ادارے میں کرپشن ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کرپشن ختم ہونی چاہیے، وہ اس کی وجوہات بتانا شروع کر دے گا، اس کے ریزنز دینا چاہیے. کرپشن تو اس لیے ہوتی ہے. کرپشن مطلب کیا ہوا کہ آپ جب کسی بری چیز کو کی ریزننگ دینے لگ جاؤ تو آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، آپ اس کو ریڈیکیٹ نہیں کر رہے. جبکہ ہماری گفتگو کا محور کیا ہونا چاہیے جب ہم کرپشن کی بات کریں، ہمیں وہ گفتگو کرنی چاہیے جس سے کرپشن ختم ہو. یہ معاشرے میں کرپشن کیوں ہے کہ سربراہان کرپٹ، سربراہان کو ہٹاؤ، ہمیں صحیح سربراہ چوز کر کے لانا ہے. معاشرے میں تعلیمی نظام ختم ہے، یہ تعلیمی نظام ختم ہے، اتنے اسکول نہیں، 5000 اسکول بند نہیں ہیں، 2000 اسکول بند ہیں. ہم اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. نہیں، اسکول بند کیوں ہیں؟ یہ کھلنے چاہیے، ہر صورت کھلنے چاہیے. یہ سب بعد میں ڈسکس ہوگا. پہلا کام فرسٹ تھنگ فرسٹ، پہلے تعلیمی نظام آن ہونا چاہیے. تعلیم تو دینا شروع کریں، وہ صحیح غلط ہے اس کو بعد میں کریکٹ کرنا شروع کر دیں گے ود دا کورس آف. لیکن ہم تو ابھی اسی بات پہ بحث لڑ رہے ہیں. گورنمنٹ پہ الزام لگایا جاتا ہے آپ نے جی تعلیمی ادارے بند کر رکھے ہوں. کہتے ہیں نہیں جی کہاں بند کر کے دیکھیں نا اتنے کھلے ہیں، خود کرپٹ بیٹھے ہوئے لوگوں پر. اور یہی پورے ملک میں آپ کو میڈیا میں ہر جگہ نظر آ رہا ہے. جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان کی جب میں تقاریر دیکھتا ہوں یا پروگرامز کہیں نظر پڑ جاتی ہے تو ان کی گفتگو کا محور صرف اپنی پارٹی کو اور اپنی لاجک کو اور اپنا جو کہہ لیے منشور ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. یہ منشور ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں اوپر، عوام کی خدمت کے لیے. کون سی عوام کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور عوام اتنی لا علم ہے، جیسے میں نے فرمایا نوم چومسکی کے بقول، اتنی لا علم ہے کہ اس کو یہ بھی علم نہیں کہ ہماری خدمت تو دور کی بات ہے، ہمیں الو بنایا جا رہا ہے. سر ابھی آپ نے فرمایا کہ عوام کو بیدار ہونا ضروری ہے، اور پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ انسان خود بہتر ہو، سب انڈیویجول طور پہ بہتر ہونا شروع ہو تاکہ قوم ترقی کرے. باسط فرد واحد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے فرد واحد نہیں بنتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی اچھی سوسائٹی کریٹ کروں اور اس میں انسان ڈال دوں اور وہ بہتر انسان بن جائے. ایسا تو نہیں ہوتا. ہر انسان کا جو ذاتی عمل ہوتا ہے وہ تمام انسانوں کے کلیکٹیو عمل میں سپورٹ کرتا ہے اور پھر وہ کلیکٹیو عوام کے ساتھ مل کے ایک سوسائٹی کہلاتی ہے. یہ ہے بھائی سوسائٹی. کراچی ایک سوسائٹی ہے، اسلام آباد ایک سوسائٹی ہے، فلاں کمیونٹی ہے، فلاں کمیونٹی. اب افسوس یہ کہ ہمارے جتنے بھی مفکرین ہیں ان کی گفتگو سنا جائے تو ان کی گفتگو سٹارٹ اور اختتام اسی پہ ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر جو ایٹ لارج ان کو پرابلم نظر آ رہی ہیں اس کو سپریس کرنے میں یا اس کو ختم کرنے میں لگے ہوتے ہیں. چائلڈ لیبر ہے، سیکشول ابیوز ہے، اس کو ختم کیا جائے. ریپ کیسز اتنے ہو رہے ہیں کتنے ہمارے معاشرے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو. یہ آپ سوسائٹی کے ایٹ لارج جو پرابلمز ہیں ان کو آپ دبا رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ رک جائیں گے ٹیمپرری لیکن وہ پھر نکل کے آئیں گے. اس کے برعکس جو دینی اپروچ ہے ہماری اور جو یونیورسل اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پرابلمز ہیں یہ اٹھ کہاں سے رہی ہیں، ان کی روٹ کیا ہے، ان کو ایڈریس کیا جائے. جب معاشرے میں اچھے انسان پنپ رہے ہوں گے انفرادی طور پہ تو پھر معاشرہ ایٹ لارج یا سوسائٹی ایٹ کلیکٹیو جو ہے وہ تباہی کا شکار نہیں ہوگی. اس لیے میں نے کہا فرد واحد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے فرد واحد نہیں بنتا. ہماری اپروچ کیا ہے، ہم معاشرے سے فرد واحد بنانے میں تلے ہوئے ہیں، کبھی نہیں بنیں گے. تو ہمیں یہ غور کرنا ہے. اور یہ کون کرے گا؟ یہی سوال ہے. میں جب بھی یہ گفتگو کرتا ہوں مجھ سے سوال کہتے ہیں کون کرے گا، کہ بھائی ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان پروگرامز کے ذریعے ہم وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے انسانوں کی شخصیتیں بنے، کردار بنے، نہ کہ ہم ان پرابلمس کو ڈسکس کریں. جیسے آپ کرپشن لے لیے، ہم پولیس کے اندر کرپشن ہے اس پہ ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اویئرنیس تو آ جائے گی، مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم آج کوئی ایسی گفتگو کریں کرپشن کے اوپر جس سے کل چند اس کو نوجوان دیکھ کے بھی اس بات کا تہیہ کر لیں کہ مجھے کرپٹ انسان نہیں بننا، اس کے کتنے نقصانات ہیں. کچرا ہے یہ چیز، انسان کی قناعت پسندی ختم کرتی ہے، انسان کا کردار جو ہے وہ بھیڑیے جیسا کر دیتا ہے. کرپشن انسان کے کردار کو تباہ کر دیتی ہے. تو میں کبھی کرپٹ نہیں ہوں گا. تو کون لوگ کریں گے؟ یہ سوشل سائنٹسٹ، مفکرین، اہل علم، اہل ادب، غور و فکر رکھنے والے لوگ. اچھا جی، غور و فکر رکھنے والے لوگ کیا سب کو گھر گھر جا کے پکڑیں، وہ بھی ایک تبلیغی جماعت بنا لیں کہ بھائی آئیے ہم بھی غور و فکر کی تبلیغ کرتے ہیں؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا اس طرح. تو وہ ٹی وی پہ آ کے ایسے پروگرام کریں تو ان کو ٹی وی پہ آنے دے گا کون؟ تو یہ معاشرہ جب تک گر کے اٹھے گا نہیں، چوٹ نہیں کھائے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا. آپ کو کب ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ کہ مجھے دوائی چاہیے یا کوئی مرہم چاہیے؟ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے. تو جب اس معاشرے کو چوٹ لگے گی، یہ گرے گا، تو پھر اس کو احساس ہوگا ہمیں ایسے انسان کہاں ہیں ڈھونڈ کے لاؤ جو ہماری تربیت کریں. پھر وہ ایسے لوگوں کو تلاشیں گے. ابھی ایسے لوگ جو ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے یا تو بھٹا کھا رہے ہیں یا بارش کے مزے لے رہے ہیں اور اپنا انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ وہی لوگ کریں گے جن کو اس چیز کی تمیز ہے. آپ کو اگر جوتے سلوانے تو موچی کے پاس جائیں گے،
آپ کو جو ہے گاڑی ریپیئر کرانی ہے مکینک کے پاس جائیں گے. تو آپ کو معاشرہ درست کرانا تو کس کے پاس جائیں گے؟ مفکرین کے پاس ان کے پاس جن کو معاشرے کی تمیز ہے, جن کو جو اہل نظر ہے, اہل ادب ہیں, غور و فکر رکھنے والے ہیں, جو معاشرے کو ایٹ لارج دیکھتے ہیں, جو اسٹریٹجکلی سوچتے ہیں, جن کے پاس علم ہے, تو ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے. ابھی تو ہمارے معاشرے میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے. تو ایسے لوگ کہیں بھی ہوں گے, وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے. ہاں جب یہ معاشرے کو کبھی آ کے احساس ہو جائے گا, واللہ علم کب ہوگا, نظر رکھنے والے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, تو پھر یہ لوگ ڈھونڈیں گے اور پھر معاشرے کی جو ہے تربیت کی طرف جائیں گے. ابھی بدترین حال ہے. کرپشن ایک بیماری ہے, اور بہت ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں لگی ہیں, اور یہ اچھے سائن نہیں ہیں. لوگ بات کر رہے ہیں کہ اکانومی کولیپس کر رہی ہے, ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں اکانومی کیوں کولیپس کر رہی ہے, اس کی بھی ریزن. لیکن اکانومی کولیپس کر گئی تو ملک گر جائے گا, لیکن اخلاقیات کولیپس کر گئی, معاشرہ کولیپس کر گیا تو آنے والی نسلوں تک آپ کا معاشرہ نہیں اٹھے گا. ابھی شاید اکانومی کولیپس کر گئی تو اڑ جائے گی, اور اکانومی اس لیے کولیپس کری کہ آپ کے معاشرے میں کردار نہیں ہے لوگوں کے, نہ معاشرے میں لوگوں کے ذاتی طور پر کردار. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا کردار نہیں ہے, کردار والے لوگ ہیں لیکن بہت کم ہے. میجورٹی لوگوں کا کریکٹر بہت شیڈی ہوا ہوا ہے ادھر, لوگوں کا کردار صحیح نہیں, اس لیے اکانومی بھی کولیپس کری, کیونکہ اس اکانومی کو چلانے والے وہی کردار کے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو تمیز نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہم یہی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنی کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.